رمشا کی نندیں شہباز کو فون کر کے رمشا کے خلاف اس کے کان بھر دیتی تو ایک دن شہباز نے رمشا کو طلاق دے دی اور وہ بچیوں کو لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی جس کی چھت سے پانی ٹپکتا تو وہ بچیوں کے اوپر بوری ڈال دیتی۔ کچھ عرصے بعد شہباز واپس آیا تو بہنوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ جب بارات جانے لگی تو راستے میں بارش کی پھسلن سے شہباز کے کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا تو اس کے کپڑے صاف کرنے کے لیے اس کی بہنیں اسے وہاں ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے گئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر شہباز کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں بوری میں ٹرن ٹرن فون کی گھنٹی بجے جا رہی تھی۔ کسل مندی سے آنکھیں ملتے ہوئے شہباز نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ اس کی بڑی بہن سعدیہ کا فون تھا۔ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ آج اتوار کا دن تھا، یقیناً سعدیہ کا آنے کا پلان ہوگا، اسی لیے اطلاع دینا چاہ رہی ہوگی، شہباز جانتا تھا۔ ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بھابھی کہاں ہیں؟ کب سے ان کے نمبر پر فون کر رہی ہوں، فون نہیں اٹھا رہی، لگتا ہے جان بوجھ کر میری کال نہیں اٹھاتی، سعدیہ نے آگ لگاؤ انداز میں کہا تو شہباز بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ ارے نہیں نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، آج بازار گئی ہے، اپنے کچھ کپڑے لانے تھے، اس نے کل رات ہی مجھ سے پیسے لیے ہیں، شہباز نے خوشگوار انداز میں کہا، مگر دوسری جانب سعدیہ جل بھن گئی تھی۔ بازار؟ بازار وہ کیوں بھائی؟ ابھی اگلے دن تو انہوں نے ایک جوڑا خریدا تھا۔ اتنی مہنگائی میں نئے کپڑے بنانا آسان تو نہیں، وہ کیوں آپ کی کمائی اجاڑنے کے پیچھے پڑی ہے؟ میری ماں نے تو بھابھی کو لگی بندی رقم دیا کریں، اتنا کھلا خرچ مت ان کے ہاتھ میں رکھا کریں، باقی پیسے اپنے پاس جمع کریں تاکہ کوئی چیز بنا لیں۔ بات کے آخر میں سعدیہ کا لہجہ خوش آمدی ہو گیا تھا۔ شہباز نے سر جھٹک دیا، مگر سعدیہ تب تک رمشا کے بازار جانے کے خلاف بولتی رہی جب تک شہباز نے حامی نہیں بھر لی کہ اب وہ اسے پیسے نہیں دیا کرے گا۔ سعدیہ خوش ہو گئی۔ فون رکھنے سے پہلے اس نے اطلاع دی کہ آج شام کو وہ کھانے پر آ رہی ہے تو بھابھی سے کہہ کر اچھا سا اہتمام کروا لیں۔ وہ دراصل بھائی پچھلی بار بھی بھابھی نے صرف بیف بریانی اور ساتھ میں میٹھا بنایا تھا، اب چاولوں کے ساتھ کچھ اور کھانے کو نہ ہو تو میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور میرے شوہر تو بہت ہی نکتہ چین رہے ہیں اس معاملے میں، آپ پلیز انہیں کہیے گا کہ ساتھ میں ایک طرح کا سالن اور مچھلی بھی فرائی کر لیں۔ حکم دیتے ہوئے سعدیہ نے فون بند کر دیا۔ شہباز نے محبت سے فون کی جانب دیکھا۔ بہنیں بھی کتنی پیاری ہوتی ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد بس بھائیوں سے ہی لاڈ اٹھاتی ہیں، شہباز نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ رمشا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ صحیح کہہ رہی تھی سعدیہ، بہت ہی زیادہ گھر سے باہر پھرنے لگی ہے یہ، شہباز نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رمشا آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپر تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر شہباز کی تیوری چڑھ رہی تھی۔ رمشا نے آتے ہی کہا، آپ اٹھ گئے، ناشتہ بنا دوں؟ آج چھٹی تھی نا تو آپ دیر تک سو رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہ چولہے پر پانی چائے کا چڑھاتے ہوئے بولی۔ شہباز نے غصے میں سر جھٹک دیا، رہنے دو، میں نے خود ہی بنا کر چائے پی لی ہے، تمہیں میرا احساس ہوتا تو بازار نہیں جاتی، پتہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک ہی چھٹی ہوتی ہے میری، اس میں بھی تمہیں اپنی شاپنگ کی پڑ گئی، شہباز اچانک تلخی سے بولا تو رمشا نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کل رات اس نے خود ہی تو رمشا کو پیسے دیے تھے اور ساتھ ہی رمشا کو اجازت بھی دی تھی کہ وہ جا کر اپنے کپڑے خرید لائے۔ رمشا خاموش سی رہ گئی۔ رات کو اچھا سا کھانا بنا لینا، سعدیہ لوگ کھانے پر آئیں گے، شہباز نے اطلاع دی اور واش روم جا گھسا۔ رمشا سلگ کر رہ گئی۔ سعدیہ کی باتوں سے اسے بے حد الجھن سی ہوتی تھی۔ وہ جب بھی آتی کریت کریت کر اس کے اور شہباز کی آپس کے رشتے کے متعلق ہی پوچھتی رہتی۔ آج بھی اس نے آنا تھا۔ رمشا نے سر جھٹکا اور جلدی سے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام ہوتے ہی سعدیہ اپنے شوہر اور 3 بچوں سمیت آ دھمکی، مگر صرف یہی نہیں، وہ آتے ہوئے اپنی دونوں چھوٹی شادی شدہ بہنوں کو بھی ساتھ لیتی آئی، اور اس وقت تینوں فیملیاں لاؤنج میں بیٹھے زور زور سے کہکے لگا رہی تھیں۔ ان کے بچوں نے پورے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ رمشا کی تینوں نندوں کے بچے انتہائی بدتمیز اور خود سر تھے۔ رمشا کچن میں کھانا بناتے ہوئے بے حال ہو چکی تھی، مگر آخر کار اس نے تمام لوگوں کا کھانا تیار کر ہی لیا تھا۔
بیف کی بریانی کے ساتھ اس نے چکن کڑھائی اور ساتھ میں فش فرائی کی تھی۔ رائتا، سلاد اور میٹھے کی کئی ڈشز بنائی تھیں، لیکن اس کے باوجود کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہی سعدیہ کا منہ بن گیا۔ بھابھی، چکن کا سالن کیوں بنا لیا؟ میرے شوہر ارشد تو چکن کھاتے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ وہ تو صرف مٹن کھاتے ہیں یا بیف۔ اب وہ بھوکے رہ جائیں گے اور گھر جا کر مجھے ہی باتیں سننی پڑیں گی۔ سعدیہ بلا وجہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ کرسی پر بیٹھتا ہوا شہباز اچانک چونک سا گیا۔ اس نے سخت نگاہوں سے رمشا کو دیکھا۔ یار، تم مجھے کہہ دیتی، میں تمہیں مٹن لا دیتا، گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر چکن کیوں بنا لیا؟ اگر سعدیہ کا شوہر نہیں کھاتا تو؟ رمشا ہکا بکا سعدیہ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے دعوت پر تو چکن کا پورا سالن اس کا شوہر چٹ کر گیا تھا، یہ اچانک ایک ہفتے میں اسے کیا ہو گیا کہ اس نے چکن کھانا ہی چھوڑ دیا؟ رمشا نے دبے دبے لفظوں میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر سعدیہ نے شہباز کے کانوں میں اس کی کوئی بات نہیں پڑنے دی۔ شہباز اب سعدیہ کو تسلی دیتا ہوا اس کے سامنے بیف بریانی کی پلیٹ رکھ رہا تھا۔ چلو چھوڑو اس بیکار سالن کو، تم یہ کھاؤ، اس کے بعد تم لوگوں کو آئس کریم کھلاؤں گا، وہ پیار سے سعدیہ کو کہہ رہا تھا۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی شہباز سے یہی کہہ رہی تھیں کہ رمشا بھابھی نے چکن کا سالن کیوں بنایا ہے، وہ لوگ تو چکن پسند ہی نہیں کرتیں۔ رمشا کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تو خاموشی سے رمشا بھی آ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ کھانا کھاتے رہے۔ چکن کا وہ سالن جس پر سب کو اعتراض ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد سب چٹ کر گئے۔ بریانی، فش فرائی، ہر چیز پر پوری طرح ہاتھ صاف کرنے کے دوران سعدیہ اور اس کی دونوں چھوٹی بہنوں نے رمشا کو کئی بار اٹھایا۔ انہیں سکون سے بھابھی بیٹھ کر کھانا کھاتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تھی۔ کبھی کہتی روٹیاں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، دوسری بنا لائے۔ رمشا روٹیاں بنا کر لاتی تو وہ پڑی رہتی، کوئی نہ کھاتا۔ کبھی کہتی پانی کا جگ گرم ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی بھر لائیں۔ وہ ٹھنڈا پانی لینے جاتی، واپس آتی تو کسی بچے نے رائتے کا ڈونگا نیچے گرایا ہوتا، اسے کہا جاتا دوبارہ رائتا لے آئے۔ اس چکر کے دوران وہ بیچاری کھانا کھا ہی نہ سکی۔ جب سب نے کھانا کھا لیا اور وہ سکون سے ٹیبل پر بیٹھی تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ برتنوں میں سارا کھانا ختم ہو چکا تھا، خالی پلیٹیں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ چائے بنانے کا حکم دیتے ہوئے سعدیہ اور اس کی دونوں چھوٹی بہنیں لاؤنج میں جا کر بیٹھ چکی تھیں۔ ٹی وی آن تھا، بچے پورے گھر میں ادھم مچا رہے تھے۔ رمشا کی کمر دکھنے لگی تھی، ایک تو پیٹ خالی تھا، صبح سے پکا پکا کر اسے کھانے کا ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ چاروں نچار وہ برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے لگی۔ سارے برتن دھونے تھے اور ساتھ میں چائے بنانی تھی۔ کام کا سوچتے ہی رمشا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آج وہ بازار بھی گئی تھی، اس لیے تھکن زیادہ تھی۔ ابھی وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کے ساتھ ساتھ برتن دھو ہی رہی تھی جب اچانک چھوٹی نند کی بیٹی کچن میں داخل ہوئی۔ مامی مامی ادھر آئیں، دیکھیں سارے بچوں نے فریج کے اندر سے کیا نکالا ہے، وہ پوری اشتیاق لہجے میں کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ رمشا کے اچانک کان کھڑے ہوئے، کل ہی تو شہباز کی تنخواہ آئی تھی اور انہوں نے تمام مہینے کا سامان لا کر رکھا تھا، فریج میں بھی کافی چیزیں رکھی تھیں۔ وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے لگ رہا تھا کوئی قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ بچوں نے فریج کا دروازہ چوپٹ کھولا ہوا تھا اور اندر سے مکھن، چاکلیٹ، مارجرین اور کیچپ نکال نکال کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ ایک چھوٹے بچے نے کیچپ کا کیپ کھول کر اسے پورے فرش پر بھی گرا دیا تھا۔ کیچپ سے بھرے ہاتھ صوفوں اور پردوں پر لگا دیے تھے۔ سعدیہ کے تینوں بچے فریج میں سے انڈے نکال نکال کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ آن کی آن میں فریج کے سامنے کا منظر ایسے ہو گیا جیسے کوئی کچرا کنڈی ہو۔ رمشا ہکا بکا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رزق کی اتنی بے حرمتی اسے برداشت نہ ہوئی۔ وہ اچانک آگے بڑھی اور اس نے سعدیہ کے بڑے بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا، جس نے ہاتھوں میں 2 انڈے رکھے تھے اور وہ سامنے اپنی بہن کو مارنے لگا تھا۔ بچے نے پہلے تو حیرت سے مامی کو دیکھا، خود رمشا کو بھی احساس ہوا کہ اس نے کتنی فاش غلطی کر دی ہے، مگر جب تک وہ سنبھلتی بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ سعدیہ کا بیٹا حلق پھاڑ کر چلایا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس دوڑا، امی امی، ممانی جان نے مجھے مارا ہے، مجھے بھوک لگی تھی، میں انڈا نکال رہا تھا فریج سے، مامی نے مجھے مارا اور بولا کہ انڈے تم لوگوں کے لیے نہیں رکھے۔ سعدیہ کا بیٹا ماں کی طرح صاف جھوٹ بولتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ رمشا سناٹے میں رہ گئی۔
سعدیہ نے بچے کو چپ کراتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اٹھ کر رمشا کو دیکھا تھا۔ رمشا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی اور اچانک ہی سعدیہ چلا اٹھی۔ دیکھ رہے ہیں شہباز بھائی، دیکھا آپ نے بھابھی نے کیا کیا ہے میرے معصوم بیٹے کے ساتھ؟ اگر اس نے ایک انڈا نکال ہی لیا تھا تو بنا کر دے دیتی، اس سے کون سا کمی آ جانی تھی آپ کے رزق میں؟ مگر بھابھی تو ہمیں بوجھ سمجھتی ہیں۔ اگر آج امی اور ابو زندہ ہوتے تو ہمیں اس گھر میں ایسی باتیں سننے کو نہ ملتی۔ بھابھی کا تو بس نہیں چلتا کہ ہم لوگ آج کے بعد اس گھر میں آئے ہی نہیں۔ سعدیہ نے اچانک ہی بیٹھ کر زور زور سے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ سعدیہ کی دیکھا دیکھی دونوں چھوٹی بہنیں بھی آنسو بہانے لگی تھیں۔ گھر میں عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ شہباز ہکا بکا کبھی اپنی بہنوں کو دیکھتا اور کبھی بیوی کو۔ اچانک اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ پلٹا اور رمشا پر حلق کے بل دھڑا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے بھانجے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہارے باپ کا گھر ہے یا تمہارے باپ نے سامان لا کر فریج کے اندر رکھا ہے جو تم نخرے دکھا رہی ہو؟ یہ میری بہنوں کا گھر ہے اور میری لائی ہوئی ہر چیز پر میری بہنوں کا حق ہے۔ جاؤ اور بچے جو کہتے ہیں انہیں بنا کر دو۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے میری بہنوں اور ان کے بچوں پر کوئی سختی دکھائی، میں اسی وقت تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ رمشا ہکا بکا شہباز کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر بہنوں کے معاملے میں اس پر سختی کرتا تھا، مگر آج جس طرح اس نے رمشا کو گھر سے نکالنے کی بات کی تھی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ رمشا اپنے آنسو پیتی واپس کچن میں چلی آئی۔ برتن دھوتے وہ مسلسل روتی رہی۔ چائے بنا کر وہ لاؤنج میں سب کے سامنے رکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ سب دوبارہ سے ہنسی مذاق اور باتوں میں مشغول تھے۔ سعدیہ نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ رمشا پر ڈالی۔ رمشا واپس آ کر فریج کے سامنے پھیلا ہوا کچرا سمیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ رمشا بے اختیار پلٹی۔ وہ سعدیہ کا شوہر ارشد تھا جو گہری نگاہوں سے رمشا کا جائزہ لے رہا تھا۔ رمشا بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر پھیلا لیا۔ جی ارشد بھائی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ گھبرائی ہوئی آواز میں رمشا نے پوچھا۔ ارشد نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ سعدیہ تمہیں بہت تنگ کرتی ہے نا؟ اور شہباز کو بھی تمہاری قدر نہیں ہے۔ بے وقوف ہے وہ۔ ہیرا ملا ہے اسے ہیرا، اور اس سے یوں رول رہا ہے۔ اسے تو تمہاری قدر نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری قدر بنا سکتا ہوں، ارشد نے رمشا کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بے ساختہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارشد کا لہجہ آج کچھ عجیب سا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارشد بھائی؟ کیسی قدر؟ تم بے حد خوبصورت ہو۔ شہباز کے ساتھ تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ معمولی شکل و صورت کا ہے۔ جتنا روپیہ پیسہ وہ کماتا ہے میرے پاس تو اس سے زیادہ ہے۔ میں سعدیہ سے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ انتہائی بد زبان عورت ہے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا کر کے اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ نہ تو وہ بچوں کو کوئی تمیز سکھاتی ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں تمہارے جیسا ذائقہ ہے۔ مگر تم تو کمال ہو۔ میں کب سے تمہیں اپنے جذبات کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا مگر تم موقع ہی نہیں دیتی۔ ارشد نے ایک دم آگے بڑھ کر رمشا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ برف کی بت بن گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ اپنا ہاتھ ہی واپس کھینچ لے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ ارشد کو دیکھ رہی تھی جو سعدیہ کا شوہر تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے لبوں سے کوئی الفاظ نکلتے اچانک ایک پاٹدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دور ہٹو ارشد، یہ سعدیہ کی آواز تھی۔ رمشا بے ساختہ اچھل کر پلٹی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اور ارشد کو ایک ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رمشا نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ابھی تک ارشد کے ہاتھ میں تھا۔ سعدیہ بھی اس کے ہاتھ کو دیکھ چکی تھی۔ رمشا بکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے شوہر کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہو نا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم نے ارشد کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ چلتر چلاک عورت، میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہے۔ پہلے ہمیں والدین کے گھر آنے پر باتیں سناتی ہے اور اب میرے شوہر کو ہتھیانا چاہتی ہے۔ سعدیہ یکدم لپک کر آگے بڑھی اور اس نے رمشا کو دونوں بازو سے دبوچ لیا۔ خوف کے مارے رمشا کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ ارشد خود بھی بکھلا سا گیا تھا۔ سعدیہ نے پلٹ کر ارشد کی جانب دیکھا۔ وہ اچانک زور سے بولا، ہاں ہاں، اسی نے بلایا تھا مجھے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ نیچے کانچ ٹوٹا پڑا ہے، میں اسے اٹھانے میں اس کی مدد کر دوں۔ اور میں جیسے ہی کانچ اٹھانے لگا اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تم تینوں بہنوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔
ہر وقت شہباز کے کان بھرتی ہو، جس کی وجہ سے یہ شہباز کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ارے یہ تو مجھے شادی کی آفر بھی کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی میں شہباز کو چھوڑ دیتی ہوں اور تم سے شادی کر لیتی ہوں، بس تم سعدیہ کو طلاق دے دو۔ ارشد نے ایسا پینترا بدلا، رمشا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کبھی ارشد کو دیکھتی اور کبھی سعدیہ کو، اور تبھی اس کی قسمت مزید خراب ہو گئی۔ اندر سے شہباز باہر نکل آیا۔ یہ کیا شور ہو رہا ہے یہاں؟ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، مگر اس سے پہلے کہ رمشا اسے کچھ بتاتی، سعدیہ لپک کر اس کی جانب مڑی۔ میں بتاتی ہوں کیا شور ہو رہا ہے۔ شہباز بھائی، آپ کی یہ بیوی، یہ چلاک بیوی میرا شوہر ہتھیانا چاہتی ہے۔ دیکھیں ارشد کو، وہ بیچارے کس قدر شرمندہ انداز میں کھڑے ہیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ شرم کے مارے زمین میں گڑ جائیں۔ آپ کی بیوی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو شادی کی پیشکش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ آپ سے سخت تنگ ہے۔ آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں اور آپ کی شکل و صورت بھی کم ہے، اسی لیے وہ آپ سے طلاق لے کر ارشد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں یہ میرا گھر برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ سعدیہ اچانک روتے روتے شہباز سے لپٹ گئی۔ شہباز نے بے یقین نگاہوں سے رمشا کو دیکھا۔ رمشا کے لب پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ باقی دونوں نندیں بھی آ کر رمشا کے خلاف بولنا شروع ہو گئیں۔ سبھی سے لان تان کر رہے تھے۔ خود ارشد چپکے سے موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ شہباز چند لمحے پھٹی پھٹی نگاہوں سے رمشا کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک بولا، تمہیں طلاق چاہیے نا مجھ سے؟ میں کم صورت ہوں اور تم خوبصورت ہو، میرے ساتھ خوش نہیں ہو تم، جبکہ میں نے تمہیں دنیا کی ہر خوشی دی۔ شہباز بولا تو اس کی آواز میں عجیب سا دکھ تھا۔ معمولی شکل و صورت کے طعنے تو وہ بچپن سے سنتا آیا تھا۔ رمشا نے بھی اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شہباز، میری بات سنیں۔ مگر اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، شہباز نے وہ 3 الفاظ ادا کر دیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شہباز نے 3 بار طلاق کا لفظ دہرایا۔ ماحول میں یکدم سناٹا سا چھا گیا۔ رمشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہباز کو دیکھنے لگی، جو اسے طلاق دینے کے بعد اب خود بھری سی مٹی کی ڈھیر کی طرح لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رمشا کی تینوں نندیں سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر حیرت انگیز طور پر کچھ دیر پہلے والا واقعہ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ سعدیہ مطمئن انداز میں اپنے جھوٹے آنسو صاف کر رہی تھی۔ چلو رمشا بی بی، بھائی نے طلاق دے دی ہے تمہیں، تمہارا قصہ ختم، اب سمیٹو اپنا سامان اور نکلو ہماری زندگی سے۔ بڑی آئی تھی میرے ماں باپ کی گھر پر قبضہ کرنے والی۔ سعدیہ نے نفرت بھری نگاہ رمشا پر ڈالی اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں چھوٹی بہنیں بھی مسکراتی ہوئی اندر جا رہی تھیں۔ رمشا خاموش کھڑی اپنے گھر کو اجڑتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور جب اسے سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے تو وہ اچانک زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک روتی رہی، مگر آخر کتنی دیر تک وہ یہاں رہ سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر گئی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں سامان بھرنے لگی۔ اپنے چند کپڑے رکھتے اس نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ پلٹ کر وہاں ڈالی جہاں شہباز گیا تھا۔ ماں باپ سر پر تھے نہیں، نہ کوئی بہن بھائی تھا۔ رمشا تھکے تھکے قدموں سے ایک جانب کو چلتی رہی۔ اسے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی کہ وہ کس کے گھر میں پناہ لیتی، نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلتی رہی۔ وہ شہری آبادی سے کچی آبادی میں نکل آئی، جہاں اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس کے اندر کوئی نہیں تھا۔ رمشا تھک چکی تھی، وہ خاموشی سے جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت چارپائی پر لیٹی تھی، شاید اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ رمشا نے خاموشی سے اس بوڑھی عورت کو اپنی ماں تصور کر لیا اور اس جھونپڑی کو اپنا گھر اور خاموشی سے وہیں زندگی گزارنے لگی۔ چند روز بعد ہی بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب صرف رمشا تھی جو جھونپڑی میں رہتی تھی۔ آس پاس کے چند گھروں میں کام کر کے اتنے پیسے کما لیتی کہ اس کی گزر بسر ہو جاتی تھی، مگر دن مہینوں میں بدل رہے تھے۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رو پڑتی۔ وہ شہباز کے بچے کو جنم دینے والی تھی اور یہ بات شہباز نہیں جانتا تھا، مگر اس نے اتنی بڑی خوشی کی خبر سنے بغیر ہی رمشا کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ رمشا کی طبیعت شدید خراب رہنے لگ گئی تھی، مگر اس کے سر پر کوئی ہوتا تو اس کا خیال کرتا۔ وہ بیچاری جیسے تیسے گھروں کا کام کر کے چند پیسے لے آتی۔ یوں ہی 7 مہینے گزر گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے رمشا کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی۔ وہ کام پر بھی نہ جا سکی تھی۔
यूं ही अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेटी वो आंसू बहा रही थी, जब ही अचानक इसे अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द की एक शदीद लहर महसूस हुई। इसे अंदाजा था बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब होगा। वो गिरती पड़ती अपनी मालकिन के पास जा पहुंची, जिसके घर वो काम करती थी। मालकिन खुदा तरस औरत थी। इसने जो रिमशा की ये हालत देखी तो फौरन अपने ड्राइवर के साथ इसे लेकर अस्पताल जा पहुंची। इंतहाई दर्द और तकलीफ से तड़पते हुए रिमशा ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को गोद में लेते ही रिमशा फूट फूट कर रो दी। वो कैसी बदनसीब औलाद थी, जिसके बाप ने इसकी शक्ल देखे बगैर ही इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अस्पताल सरकारी था, इसलिए इसका कोई बिल न था, मगर अस्पताल वालों ने 2 रोज बाद ही रिमशा को बेड खाली करने का कह दिया। खामोशी से अपनी बच्ची को उठाए लरजती टांगों के साथ अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। शदीद नकाहत और कमजोरी थी। खाने पीने के लिए रिमशा के पास कुछ होता ना था। वो पूरी रात शदीद खौफ का शिकार रहती थी कि कहीं झोंपड़ी के कच्चे से दरवाजे से कोई अंदर ना दाखिल हो जाए। मगर बेटी को देखते ही वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। वो कभी कभी अपनी बच्ची से बातें करती और इसे बताती कि किस तरह इसकी नंदों ने इसका घर उजाड़ा था। रफ्ता रफ्ता बेटी बड़ी होने लगी। दूसरी जानिब शहबाज के घर का अजीब हाल था। बहनें इसका घर उजाड़कर खुद तो अपने अपने घरों की हो गईं, मगर शहबाज की जिंदगी अजीरन हो गई। वो दिन रात सदमे में रहता। इसे यकीन न आता कि रिमशा ने इसे किस तरह धोखा दिया, मगर जब वो अरशद के हाथों में रिमशा का हाथ वाला मंजर याद करता तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते। घर में गर्द की तहसी जमने लगी। खाने पीने के लिए शहबाज को होटलों का मोहताज होना पड़ा। बहनों के घर चला जाता तो वो खूब प्यार करती, मीठी मीठी बातें करती, मगर न जाने क्यों उस रोज इनके घर में कुछ पका ही ना होता। बाहर से कुछ भी उल्टा सीधा लाकर शहबाज के आगे रख दिया जाता। बाहर के खाने खा खा कर शहबाज का मैदा खराब होने लगा। तंग आकर इसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, ताकि कम से कम इसका घर संभालने वाला तो कोई हो। ऑफिस के लिए पहनने के लिए इसके पास कपड़े तक न होते। वही घर जो रिमशा की मौजूदगी में हर वक्त साफ सुथरा और चमकता हुआ रहता था, अब इसमें चारों तरफ गंदगी बिखरी रहती। ना चाहते हुए भी शहबाज को रिमशा की याद आती रहती। अरे शहबाज भाई, आप बिला वजह क्यों इन चंद कामों के पीछे इस धोखेबाज और बेशर्म लड़की को याद करते हैं? हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन लड़की ढूंढेंगे, जो आपके घर को फिर से जन्नत बना देगी और आपके साथ वफादार भी होगी। सादिया ने शहबाज को रिमशा को याद करने पर एकदम कहा था। भूल जाएं इसे, वो इस लायक नहीं थी। मैंने आपके लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की थोड़ी गरीब घराने से है, मगर बहुत नेक है, सादिया ने बताया। और वाकई रिश्ता तो वो देख ही आई थी। आबादी से कुछ दूर कच्ची आबादी में इसने शहबाज के लिए एक रिश्ता देखा था। लड़की गरीब घराने की थी और ये बात सादिया को बहुत पसंद आई थी। गरीब घराने की लड़कियां जरा दब कर रहती हैं ना, हमारे सामने चूं चुरा नहीं करेंगी, सादिया ने अपनी बहनों को बताया था। शादी तय हुई और जल्दी वो लोग बारात लेकर लड़की के घर के लिए निकल खड़े हुए। बारात क्या थी, बस एक गाड़ी में शहबाज और इसकी तीनों बहनें थीं। इन तीनों के शौहर दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे थे। बारात के निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज थी कि सामने रास्ता देखना भी दुश्वार हो रहा था। अचानक ही एक जगह जाकर गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस गया। ये कच्चा इलाका था, रोड भी साफ बने हुए नहीं थे। शहबाज झुंझला सा गया। वो नीचे उतरकर गाड़ी का टायर का मुआयना करने लगा। वो कीचड़ में फंसा था। कार को धक्का लगाकर कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश में शहबाज के कपड़ों पर काफी सारा कीचड़ लग गया। वो परेशान सा हो गया। ये इसकी शादी का लिबास था। सादिया और छोटी बहनें भी गाड़ी से उतर आई थीं। ओहो भाई, भाई का तो लिबास ही खराब हो गया, सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। वो लोग समझेंगे पता नहीं हम कितने जाहिल लोग हैं, सादिया ने मुंह बनाकर कहा। और तभी इसकी नज़र सामने एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी। अरे यहाँ से पानी लेकर भाई के कपड़ों को साफ कर लेते हैं। सादिया लपक कर आगे बढ़ी। शहबाज भी ना चाहते इसके पीछे चल पड़ा। सादिया ने धाड़ से झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसके पीछे से शहबाज भी अंदर दाखिल हुआ। इन्हें लगा था अंदर कोई बूढ़ा होगा, मगर सामने तो एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी, 3 साल की उम्र। इसने सर उठाकर शहबाज को देखा।
امی، بابا آئے ہیں، بچی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شہباز سناٹے میں رہ گیا اور تبھی اس کی نظر چارپائی پر کروٹ لے کر لیٹی اس عورت پر پڑی جو بچی کی آواز پر مڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لالٹین کی مدھم سی روشنی میں شہباز نے دیکھا وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ رمشا تھی۔ رمشا بے یقین نگاہوں سے شہباز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پائنتی پر اس کی چھوٹی سی بیٹی ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا لے کر کھیل رہی تھی۔ امی دیکھیں، یہ تصویر والے بابا ہیں جو تصویر آپ نے مجھے دکھائی تھی، بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ شہباز نے بے یقین نگاہوں سے رمشا کی جانب دیکھا۔ رمشا نے لپک کر اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا میری بیٹی کو بھی مجھ سے چھیننے آئے ہو؟ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے شہباز، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تب میں 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ کیا آپ میری بیٹی کو چھیننے آئے ہیں؟ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعدیہ ہکا بکا یہ دیکھ رہی تھی اور تبھی وہ بولی، شہباز، یہ تمہاری بیٹی نہیں، کسی اور کی ہوگی، اس کی باتوں میں مت آنا، سعدیہ نے کہا۔ مگر شہباز 2 زانوں ہو کر رمشا کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو رمشا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے گھر میں جو خوشیاں تھیں وہ تم سے تھیں۔ اصل قصوروار میری بہنیں تھیں جنہوں نے تمہارے جانے کے بعد کبھی ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا۔ شہباز روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ رمشا خاموش بیٹھی تھی۔ شہباز اچانک پلٹا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ سعدیہ کو دے مارا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا، نکل جاؤ میری زندگی سے تم تینوں۔ وہ سعدیہ کو بازو سے پکڑے جھونپڑی سے باہر نکالنے لگا۔ اسے کیچڑ میں دھکا دیتے اس نے نفرت بھری نگاہ اپنی بہنوں پر ڈالی۔ مگر اب کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ مرد کو اپنی بیوی کے معاملے میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی بات پر بھی یقین کر لے۔ یہ بات شہباز کو سمجھ آ چکی تھی۔